اور وہ دلوں کے بھید بھی جانے اور وہ نیتوں کو بھی جانے اور اخلاص کو بھی جانچے اور تولے اور ماپے۔ اللہ کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ بیٹھنا نصیب کریں اور تاثیر والے بول عطا فرمائیں، اور انشاءاللہ اسے امت کے لیے اور ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے آباء کی قبروں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں انشاءاللہ۔ تو ہم حضرت عثمان غنی ذوالنورین ذو ہجرتین کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور ان سے بات کرتے ہوئے ہمیں بہت ہم نے ڈیٹیل سے تو نہیں لیکن اجمالی صاحب نے ان کا تذکرہ کیا، ان کے شروع کے حالات کا، پھر ان کو حکومت کیسے ملی، پھر سب سے پہلا مقدمہ ان کی سلیکشن، پھر سب سے پہلا مقدمہ حضرت عمر کے بیٹے کا پیش ہوا، حضرت عمر کی شہادت کے بارے میں کہ ان کا قاتل کون ہے۔ تو وہ سارا ہم پڑھتے ہوئے آج ہم اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ حضرت عثمان غنی کی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں اسلامی سلطنت دور دور تک پھیل گئی تھی، ٹھیک ہے، اور ہر صوبے میں جتنے انہوں نے پروونس بنائے تھے ان میں عامل بھی تھے اور حاکم بھی تھے، اور ایک لمبا چوڑا سلسلہ تھا۔ تو سب سے پہلا حکم جو حضرت عثمان غنی نے جاری کیا، مقدمے کے بارے میں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ یہ میرے دور میں شہادت نہیں ہوئی، میری سلیکشن سے پہلے حضرت عمر فاروق کی آبویسلی شہادت کا واقعہ جو ہے حضرت عثمان غنی کا دور کا نہیں ہے، اور جو حضرت عبید اللہ بن عمر نے حملہ کیا تھا مشکوک لوگوں پہ، رمضان پہ اور غلام پہ، تو وہ بھی ان کی حکومت سے پہلے کا ہے، تو لہٰذا انہوں نے حضرت عبید اللہ بن عمر کو معاف فرما دیا اور ان کو اب ولی بن کے اپنی جیب سے انہوں نے قصاص عطا فرما دیا، تو گویا اس معاملے کو نپٹا لیا۔ اب اگلا آپ نے یہ حکم جاری کیا جس کو آفیشیل پہلا حکم نامہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے مدینہ بلا لیا، اور ان کی جگہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ لوگوں کو اس تقرری اور برطرفی کا حیرت ہوئی، شوق ہوئے، اور انہیں وجہ پوچھی کہ آپ نے کسی خطا پہ معزول فرمایا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی، میں نے یہ انتظام، یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ مجھے حضرت فاروق اعظم نے اس کی وصیت کی تھی اور میں نے ان کی منشا کے مطابق یہ چینج کی ہے۔ اب یہ جو آج ہم واقعات پڑھیں گے نا، ان کو آپ نے اپنے ذہن میں سیو کرتے جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں مل ملا کے اینڈ پہ جا کے وہ جو فتنہ کھڑا ہوگا نا سبائی، وہ ساری انہی چیزوں کو وہ جڑیں بنائیں گے کہ مغیرہ بن شعبہ کو کیوں معزول کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں، یہ میں واقعات جو ہیں تھوڑے تھوڑے دہراتی جاتی ہوں، اینڈ پہ پھر ہم ان کو دیکھیں گے کہ کون سا جو واقعہ تھا، کون سی جو وجہ تھی فتنے کی، اور اس میں ریزن اصل میں کیا تھی، لوگوں نے اس کو کیا سمجھا، اور جو فتنہ پرداز تھے انہوں نے اس بات کو کیسے اڑایا اور لوگوں کی برین واشنگ کر دی۔ تو حضرت عثمان غنی کے ابتدائی سالوں میں تقریباً 24 ہجری میں کوئی ایسا واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا۔ اور یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کیسے روم ہرکل کا جو وفات ہوئی ہے، جو انتقال ہوا ہے نا، وہ اسکندریہ کی فتح کے 7 مہینے بعد قسطنطنیہ میں ہوا ہے نا، اور اس کو اس بات کا بڑا دکھ تھا کیونکہ وہ بھاگتا بھاگتا قسطنطنیہ چلا گیا تھا، اور جس قدر ملک مسلمان فتح کرتے جا رہے تھے وہ اور مایوس ہوتا جا رہا تھا، اور کوشش کر رہا تھا کہ اپنی اب صرف حفاظت پہ وہ آ گیا، تو اسے پتا تھا کہ اب میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ میرے رب کا کمال ہے کہ وہ کیسر جس کی فوج 2.25 لاکھ تھی، وہ اب چھپتا پھر رہا ہے، اور اب یہاں تک آ گیا کہ اسے صرف اپنی سیفٹی سے کنسرن رہ گیا ہے، اس میں وہ جرت باقی نہیں رہی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر پر فوج کشی کی تو مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا نا، اس نے کہا میں جزیہ دوں گا۔ تو یہ ہرکل جو ہے نا مصر کو اپنا صوبہ ہی سمجھتا تھا کیونکہ مقوقس اس کا گورنر تھا، اس کے ماتحت تھا۔ تو جب مسلمانوں کا قبضہ ہوا ہے نا، تو یہ صدمہ ہرکل کو اتنا لگا کہ وہ فوت ہو گیا اس صدمے سے ہی۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کا بیٹا قسطنطین، یہ قسطنطنیہ اسی سے ہے، یہ ہرکل کے بیٹے کا نام ہے قسطنطین۔ تو اس نے کوشش کی، جو وہ تخت نشین ہوا، کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے ان علاقوں سے، اسکندریہ وغیرہ سے باہر دھکیل دے، لیکن اس کی بھرپور طاقتیں بھی جو ہے نا کوئی مار کا انجام نہیں دے سکیں۔
एक दो दफ़ा मुकाबला आया, लेकिन उनका सिपा सलार आते ही मारा जाता था और फौज भाग जाती थी। बहरहाल मुसलमानों को इसमें माली गनीमत मिलता रहा। फिर आपके दौर में, इब्तदाई दौर में हज़रत उस्मान गनी के आर्मीनिया फतह हुआ है। इन फतवात की हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। मिस्र में कुछ ऊपर नीचे आप वाक़यात हुए हैं, जिसमें से जो एक वाक़या मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हज़रत उस्मान गनी ने मदीना से एक फ़ौज मरतब की, जिसमें सारे सहाबाज़ादे थे ऑलमोस्ट। इस फ़ौज में कौन कौन शामिल था? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उमर के बेटे, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्बास के बेटे, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के बेटे, हज़रत अमर बिन आस, हज़रत हुसैन बिन अली, ये सारे, हज़रत इब्ने जाफ़र, ठीक है, ये सारे सहाबाज़ादे इसमें शामिल थे। ये फ़ौज मिस्र से होती हुई बरका पहुंची और वहाँ पे जो सिपहसालार थे वो अब्दुल्ला बिन साद थे, उन्होंने इनका इस्तकबाल किया। अब इन सब ने मिलके तराबलस पर पहले कब्जा किया है, यानी अफ्रीका की रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। और अफ्रीका का जो बादशाह था ना, उसका नाम था जरीर, ठीक है। और ये कैसर को असल में खराज दिया करता था। जब इस्लामी फौज की उसको इतला मिली तो वो 1,20,000 फौज के लिए लेके सामने आया, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन साद ने उसे इस्लाम की दावत दी। उसने कहा नहीं। कहा जजिया दो, उसने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर आ जाओ मुकाबले पे। जब वो मुकाबले में आया तो यानी पलड़ा बराबर था, रोज दिन को जंग होती, शाम में खत्म हो जाती, जैसे आपने पीछे देखा था उमर फारूक के दौर में हमने। तो बहरहाल ताज़ा दम फौज पीछे से हज़रत उस्मान गनी को जब पता चला कि फतह वाज़े नहीं हो रही, तो कोई इतला भी नहीं आ रही, तो हज़रत उस्मान गनी ने अफ्रीका में एक ताज़ा दम लश्कर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर के साथ रवाना किया। जब ये फौज लेके गए और इन्हें नारे तकबीर बुलंद किया, तो जरीर जो है वो नारे तकबीर सुनकर उसने पूछा कि मुसलमान ये नारा क्यों लगाते हैं? तो उसको बताया गया कि ये नारा इस बात की अलामत है कि उनकी ताज़ा कुमक फौज आ गई है। तो वो बड़ा फिक्रमंद हुआ। उसने कहा अब तो इनकी ताज़ा फौज आ गई है। पूरा दिन लड़ाई होती रही, शाम को सब खेमों में मुंतकिल हुए। अब जरीर ने एक चाल चली, और वो चाल क्या थी? उसने ऐलान करा दिया, मुनादी करा दी कि जो शख्स अब्दुल्ला बिन साद का सर काट कर लाएगा, इसको 1,00,000 दिनार इनाम दिया जाएगा, और उसके साथ जरीर अपनी बेटी की शादी भी कर देगा। लिहाजा अब्दुल्ला बिन साद जो है वो तो दूसरे दिन मैदान में नहीं आए, क्योंकि उनके सर काटने पे इतनी बड़ी कीमत रखी हुई थी। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ने पूछा, आपको पता है ना हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन है? ये हज़रत जुबैर बिन अवाम के बेटे और बीबी अस्मा बिनते अबू बकर के बेटे हैं। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा की बहन है बीबी अस्मा, याद है ना आपको वाकया? हमने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ा था कि जब अबू जहल और ये अबू लहब सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर रात को पहरा देते रहे, हिजरत की रात का वाकया, तो सुबह उन्हें पता चला कि आप तो सेफ एंड साउंड निकल चुके हैं। तो वो हज़रत अबू बकर के घर गए कि वो उनके दोस्त हैं, उनके साथ गए होंगे। तो बीबी अस्मा छोटी सी थी, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। तो अबू जहल ने थप्पड़ रसीद किया जिससे आपकी बाली काट की थी, लेकिन ये बहादुर बच्ची उस वक्त भी कोई अत्ता पत्ता उनको नहीं पकड़ाया। तो ये जो बच्ची हैं ये हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम की जोजा बनी, और इन्हीं के ये बेटे बहादुर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हैं, ठीक है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को जब ये पता चला कि अब्दुल्ला बिन साद जो है वो खेमे में और बाहर ही नहीं आ रहे, और क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी इतनी कीमत रख दी गई है, तो वो उनके खेमे में गए और जाके कहा कि आप भी मुनादी कराएं, आप सिपहसालार हैं, कि जो शख्स जरीर का सर काट के लाएगा उसको माले गनीमत से 1,00,000 दिनार दिया जाएगा, और जरीर की लड़की से इसका निकाह कर दिया जाएगा, और जरीर के ही मुल्क का उसको हकम भी बना दिया जाएगा। जब अब्दुल्ला बिन साद ने ये मुनादी कराई तो अब जरीर तो बहुत परेशान हुआ। इधर से अब्दुल्ला बिन साद मैदान में आ गए। ये जंग जो है मुसलमानों ने शानदार तरीके से जीती। जरीर ने मुकाबला किया, इब्ने ज़ुबैर ने इसकी तलवार से ही एक ही बार में इसको ख़त्म किया, और अगले रोज़ मुसलमान इस मैदान से कूच करके अफ्रीका, सतीलिया आगे तक चले गए, ठीक है। बेशुमार माले गनीमत इनको मिला है इस फतह में, और हर सवार को, जितने सवार थे ना इनके पास, हर सवार में हर बंदे को 3,000 दिनार मिले। इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा माले गनीमत हाथ आया। और अहले अफ्रीका जो है वो सारे मगलूब होते गए, हर एक ने कहा हम 10 लाख जजिया देंगे, सुलह कर लें, लिहाजा आगे बगैर जंग के इलाके फतह होते गए। इब्ने ज़ुबैर जो हैं, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर,
اسما کے بیٹے، وہ افریقہ کی فتح کی بشارت اور مال و غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے نا، آپ کو پتا ہے نا، خمس 5واں جو حصہ ہے، باقی تو بانٹ دیا جاتا ہے فوج میں، تو 5واں جو حصہ لیا ہے وہ لے کر مدینہ پہنچے، حضرت عثمان خلیفہ وقت کی خدمت میں وہ پیش کیا۔ تو یہ جو خمس تھا نا، مروان بن حکم، یہ آگے یہ نام آپ نے یاد رکھنا، یہ عموی دور میں آئیں گے۔ مروان بن حکم نے 5 لاکھ کے عوض کہا کہ سارا خمس مجھے دے دیں، کیونکہ خمس میں گھوڑے بھی ہیں، زیورات بھی ہیں، زریں بھی ہیں، تو خلیفہ وقت کو ان کو مینج کرنا، اور اس کے لیے کوئی بہت بڑے بڑے سٹوریج تو اس وقت تک نہیں تھے نا، تو اس نے کہا مجھ سے 5 لاکھ درہم کیش لے لے، اور سارا مجھے دے دے، ٹھیک ہے، بزنس مائنڈیڈ تھا عبداللہ مروان بن حکم۔ تو عبداللہ بن سعد 1 برس 3 مہینے افریقہ میں رہے۔ افریقہ والوں نے بجائے جریر کے ان کو اپنا بادشاہ بنایا، اور بڑا اچھا وہاں پہ وقت گزرا۔ افریقہ کی فتوحات کی بنیاد جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی گئی، پھر قبرص فتح ہوا ہے۔ اور ایک چیز آپ نے یہاں ابھی سے مائنڈ بنا لیں، آگے آپ ڈیٹیل اس کی آئے گی کہ جب فاروق اعظم فوت ہوئے ہیں تو اس وقت حضرت امیر معاویہ دمشق اور اردن کے گورنر تھے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسی علاقے میں پھر آگے یہ ساری جنگیں ہوں گے۔ تو ایران میں بھی کچھ گڑبڑ ہوئی، بغاوتیں ہوئیں، لیکن اسلامی فوج وہاں پہنچی، انہیں فتح ہوئی، اور فتوحات کا یہ سلسلہ شروع کے کچھ سالوں میں جاری رہا۔ لیکن اسی سال کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کیے، اس کو میں تھوڑا تھوڑا سا دہراتی ہوئی چلوں گی، پھر آگے ہم جا کے یہ جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ حضرت عثمان غنی مدینہ منورہ سے 29 ہجری کو 29 ہجری کو مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلے، ٹھیک ہے۔ مینا میں پہنچ کر آپ نے حکم دیا کہ میرا خیمہ لگائیں، اور حاجیوں کو جمع کر کے ان کو کھانا کھلایا۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ بات بدعت ہے، اور ناپسند کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کہ خلیفہ وقت نے مینا میں خیمہ لگایا ہو اور لوگوں کو کھانا کھلایا، اور لہٰذا یہ بدعت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بدعت کا جو مرض ہے یہ ابھی نہیں اٹھا، یہ وہاں ہی اس وقت ہی یہ سر اٹھانے لگ گیا تھا۔ حالانکہ مینا میں خیمہ لگا کے لوگوں کو کھانا کھلانے میں اتنا فتنہ نہیں اٹھنا چاہیے تھا۔ اسی سفر میں ایک اور واقعہ بھی پیش ہے، یہ واقعات آپ ذہن میں رکھتے جائیں، پھر آگے ہم ان کو جب شہادت کا واقعہ پڑھیں گے نا تو پھر اس پہ جو الزامات ہیں ان کی ڈیٹیل کے ساتھ آنسر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دیں۔ اب حج کے اسی 29 ہجری کے سفر میں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ قبیلہ جہینیہ کی ایک عورت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب حج کے سفر پہ ایک عورت کو پیش کیا گیا، یہ عورت پہلے بیوہ تھی، پھر اس نے دوسرا نکاح کیا، ٹھیک ہے، بیوہ نے دوسرا نکاح کیا، اور نکاح کے صرف 6 مہینے گزرنے کے بعد اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، یعنی اس نے زنا کیا ہے۔ حضرت عثمان نے اس عورت پر رجم کا حکم جاری کر دیا، یعنی مینا کے قیام کے دوران ہی۔ جب اس حکم کی خبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پہنچی تو وہ حضرت عثمان غنی کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ ایک عورت کا جو حمل ہے اور دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 30 مہینے ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو دودھ پلانے کی مدت بیان فرمائی ہے نا، رضاعت کی مدت، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو آیت پتہ ہے، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ جو مائیں ہیں دودھ پلانے والیاں وہ اپنے بچے کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یعنی 1 سال ہم ایک جگہ قرآن میں حمل اور مدت رضاعت 30 مہینے، دوسری جگہ دودھ پلانے کی ماں کی جو بچے کے لیے رضاعت ہے نا، بریسٹ فیڈ کی، وہ 2 سال ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ دونوں آیتیں پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال یعنی 24 مہینے، 2 سال میں 24 مہینے ہوتے ہیں نا، 12 مہینے 1 سال میں، اور 30 مہینے میں سے اگر 12 مہینے خارج کریں تو باقی 6 مہینے بچتے ہیں، اور بعض اوقات ڈلیوری 6 ماہ بعد بھی ہو سکتی ہے اور بچہ سروائیو کر سکتا ہے، یعنی قرآن کی ان آیات کی روح سے۔ لہٰذا اس عورت پہ زنا کی آپ حد نہیں لگا سکتے۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت علی کا یہ کلام سن کر فوراً ایک آدمی کو دوڑایا کہ وہ اس رجم کو روک دے، کہ اس عورت کو جو پتھر مارنے ہیں زمین پہ گاڑ کے اس کو روک دیے، لیکن وہ آدمی پہنچنے سے پہلے ہی اس عورت کو رجم کیا جا چکا تھا۔
اور حضرت عثمان غنی کو اس کا سخت ملال اور افسوس رہا۔ اسی سال حضرت عثمان غنی نے، یعنی ہم واقعات آہستہ آہستہ آگے پڑھتے جا رہے ہیں، پھر یہ سارے واقعات ہم اینڈ پہ کنکلوڈ بھی کریں گے، لیکن ابھی آپ کے ذہن میں یہ ہونے چاہیے کہ یہ کون سے واقعات ہیں جو لوگوں کے اندر لاوا آہستہ آہستہ پکتا جا رہا ہے۔ اسی سال حضرت عثمان غنی نے مسجد نبوی کو کھلا کیا، یعنی مسجد کا جو طول ہے نا، لمبائی، وہ 160 گز اور عرض چوڑائی 150 گز رکھا، اور اس میں پتھر کے ستون پہلی بار لگائے، اور دیواریں بھی اس کی پکی بنائی۔ اس سے پہلے کچی دیواریں تھی اور اس پتھر کے نہیں، لکڑی کے، کھجور کے تنوں کے ستون ہوتے تھے۔ 30 ہجری میں بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں کہ ولید بن عقبہ کوفہ کے گورنر ہیں، وہاں پہ ایک شاعر ہے جس کا نام ہے ابو زبیدہ، جو پہلے عیسائی تھا، بعد میں مسلمان ہوا، لیکن شراب پیتا تھا، شراب سے باز نہیں آ رہا تھا۔ ولید بن عقبہ کی وہ صحبت میں رہتا کیونکہ شاعر تھا، اور یہ کون تھے؟ گورنر تھے۔ تو لوگوں نے ولید بن عقبہ پر بھی الزام لگایا کہ وہ بھی شراب پیتے ہیں، کیونکہ شرابی ان کی محفل میں بیٹھتا ہے، وہ بھی شراب پیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ شکایت دربار خلافت تک بھی آ گئی۔ وہاں سے حضرت عثمان غنی نے حکم دیا کہ ولید بن عقبہ کو کہ وہ آئے، مدینہ آ جائیں، ٹھیک ہے، جواب طلبی ان کی ہو کہ شکایتیں آپ کی آنے لگی ہیں شراب کے بارے میں۔ ولید جب مدینہ میں گئے تو حضرت عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے ولید سے مصافحہ کیا۔ تو لوگوں کو یہ مصافحہ کرنا ناگوار گزرا کہ ان پہ شراب کا الزام ہے، اور حضرت عثمان غنی نے ان سے اسلام کیوں لیا۔ ان باتوں سے آپ اندازہ لگاتے جائیں کہ جب دلوں میں قدورتیں اور شیطان کی وہ چالیں چلتی ہیں، تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کتنے بڑے بڑے فتنوں کا پیش خیمہ بن جاتی ہیں کہ آپ نے مصافحہ کیا، انہوں نے کہا کیوں مصافحہ کی ہے، اور لوگوں نے اس بات کو پھیلایا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی نے جو تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کسی نے، کوئی گواہ آئے کہ جس نے ولید کو شراب پیتے دیکھا ہے، تو کوئی گواہ نہیں تھا۔ تو اس شک و شبہ کی حالت میں حضرت عثمان ذو النورین نے حد جاری کرنے سے تعامل کیا کہ ایک دم سے حد کیسے جاری کریں۔ ایک حد انہوں نے زنا پہ جاری کی تو اس پہ یعنی بھاگنا پڑا، اب انہوں نے ذرا رکے کہ تحقیق کروں، ٹائم لیا، تو لوگوں نے اس کو بدگمانی سمجھا۔ بالآخر دربار خلافت میں یہ گواہی کسی نے دی کہ ہم نے ولید بن عقبہ کو شراب پیتے تو نہیں دیکھا، لیکن شراب کی وامٹنگ کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے حکم دیا کہ ولید کو درے لگائے جائیں، کوڑے مارے جائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس مجلس میں موجود تھے جب کوڑے لگائے جا رہے تھے، اور عبداللہ بن جعفر بن تیار جو ہیں نا، جعفر تیار کے جو بیٹے ہیں، حضرت ابی طالب کے بیٹے حضرت جعفر اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، وہ ولید کو درے مار رہے تھے، شروع کی۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، جب درے 40 لگ گئے نا تو حضرت علی نے کہا رک جاؤ، اور کہا کہ اگرچہ فاروق اعظم حضرت عمر فاروق نے شراب خور کو 80 درے لگائے ہیں، وہ بھی درست ہیں، لیکن صدیق اکبر نے شراب خوری پر 40 درے لگائے ہیں، اور مجھ کو اس معاملے میں صدیق اکبر کی تقلید زیادہ پیاری ہے۔ اس کے بعد خلیفہ وقت نے ولید بن عقبہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر دیا، اور ان کی جگہ سعید بن عاص کو، یعنی ان کو 40 درے لگائے اور ان کو معزول کر دیا۔ اب ایک واقعہ حضرت ابو ذر غفاری کا بھی ہے، بزرگ صحابی ہیں، بہت بوڑھے ہیں، بہت نیک ہیں، بہت تقوی، بہت استغنا ہے، لیکن واقعہ کیا ہے کہ 30 ہجری میں حضرت ابو ذر غفاری ملک شام میں رہ رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ وہاں کے آپ کو پتہ ہے کہ گورنر ہیں، وہاں انہوں نے قرآن کی جو آیت نہیں ہے سورۃ توبہ کی، والذین یکنزون الذھب والفضة، کہ وہ جو مال جمع کرنے والی ہے نا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، وہ والی جو آیت ہے نا کہ جو مال جمع کرتے رہتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، انہیں عذاب عظیم کی آپ وعید سنا دیں۔ تو ان کے معنی حضرت ابو ذر غفاری نے یہ نکالے کہ روپیہ جمع کرنا، اللہ کی راہ میں سارے کا سارا خرچ نہ کرنا ناجائز ہے، یعنی اپنے پاس کوئی ذرا بھی پیسہ جمع کر کے نہیں رکھ سکتا، جتنی انکم ہو ساری اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے تھے کہ انفاق فی سبیل اللہ جو اس آیت میں ہے نا، لا ينفقون فی سبیل اللہ، اس سے مراد زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، اور جس روپے کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے اس کا جمع کرنا گناہ نہیں۔ اور اللہ اگر بلا شرط روپیہ جمع کرنا گناہ ہوتا تو قرآن میں وراثت کی تقسیم، ترکہ، اس کا ذکر ہی نہ ہوتا،
کیونکہ اگر سارا پیسہ ہی خرچ کرنا ہے تو پھر ورثے کی جو اتنے سارے قوانین ہیں، سورۃ نساء بھری پڑی ہے، تو یہ پھر نہ ہوتے۔ حضرت ابو ذر غفاری اس عقیدت سے بالکل خفا ہو جاتے۔ اب لوگوں نے کیا کیا، ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ہوتا ہے نا کہ کوئی بزرگ کسی بات پہ اڑ جائے تو نو عمر لوگ تمسخر اڑاتے ہیں، اور حضرت ابو ذر کا اس بات پہ اصرار بڑھتا چلا گیا کہ وہ خود بھی ایک پیسہ نہیں رکھتے تھے، سب خرچ کر دیتے تھے۔ یہاں تک نوبت پہنچی کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان کو یہ ساری ڈیٹیل لکھ کے بھیجی، اور حضرت عثمان نے حکم بھیجا کہ حضرت ابو ذر غفاری بہت بزرگ صحابی ہیں، لہٰذا ان کو نہایت تکریم کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں ینگ لڑکے ان کا مذاق اڑاتے، ان کو چھیڑ لیتے، کھچے مارتے، تو وہ ایک عجیب سی کیفیت تھی نا کہ ایک بزرگ کی بے تکریمی ہو رہی تھی نا، اور پھر لوگوں کے مائنڈ بھی خراب ہو رہے تھے، ایک عجیب طرح کی بلا وجہ کی بحث چھڑ گئی تھی کہ پیسہ جمع کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ مدینہ میں آ کر حضرت ابو ذر نے اپنے عقیدے کا زور و شور سے پھر اعلان شروع کر دیا کہ جو پیسے جمع کرتا ہے وہ تو اسلام پہ عمل ہی نہیں کر رہا، مسلمان ہی نہیں ہے، یعنی اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے مزاج میں بہت زیادہ غصہ تھا، بہت درشتی تھی، جلالی بادشاہ تھے، لہٰذا لوگ ان سے درگزری کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو کہتے کوئی تو مال جمع کر رہا ہے، یہ تو صحیح نہیں کر رہا، یہ گناہ گار ہے، تو اس آیت کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو لوگ جو ہے نا، وہ انہیں پتا تھا ایک بزرگ صحابی، ان سے چشم پوشی کرتے تھے، درگزر کرتے تھے، لیکن نو عمر اور خوش طبع جو مزاحیہ طبیعت کے لوگ ہیں وہ ان کو چھیڑ دیتے تھے۔ اتفاقاً اسی عرصے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وفات ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت مالدار تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے، بہت مال خرچ بھی کرتے تھے۔ کسی نے حضرت ابو ذر غفاری کو چھیڑنے کے لیے ایسے ہی پوچھتے تھے نا کہ عبد الرحمن نے اس قدر دولت چھوڑی ہے، اس کی نسبت آپ کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے بلا تعمل حضرت ابو عبد الرحمن پہ اپنا فتویٰ جاری کر دیا۔ اب یہ ظاہر ہے وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بہت معتبر صحابی ہیں۔ اس بار حضرت کعب بن عبار جو حضرت فاروق اعظم کے عہد خلافت میں مسلمان ہوئے تھے، بنو اسرائیل کے بہت بڑے عالم تھے، یعنی بہت بڑے یہودی عالم تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں حضرت عبد الرحمن بن عوف پہ فتویٰ لگا رہے ہیں، وہ اتنے جید صحابی ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری یہ کہہ کر ان کے پیچھے بھاگے کہ اے یہودی، تجھ کو ان مسائل سے کیا واسطہ، اور اپنا عصا اٹھایا اور کعب بن عبار پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ آور ہونے لگے۔ حضرت کعب بن عبار بھاگے، حضرت ابو ذر غفاری ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے بھاگے۔ بڑی مشکل سے حضرت عثمان کے غلاموں نے حضرت کعب بن عبار کو بچایا اور حضرت ابو ذر کو باز رکھا، اور ان کا غصہ ختم نہ ہوا، یعنی غصہ بڑھتا گیا۔ حضرت کعب بن عبار کا ذکر آیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت کعب بن عبار کی دعا آپ کو پتہ ہے نا، کیونکہ یہاں ہم نے یہ پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے یہودی نعوذ باللہ کہ تمہیں کیا پتہ ہو کہ یہ مسائل کیا ہے نا، مال جمع، کیونکہ وہ لیٹ ایمان لائے تھے نا حضرت عمر فاروق کے دور میں، تو آپ جو ہیں غصے میں تھے حضرت ابو ذر غفاری، تو انہوں نے اس طرح سے کہہ دیا۔ تو حضرت کعب بن عبار جب ایمان لائے ہیں نا، تو یہ بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے۔ جب یہ ایمان لائے تو یہود کے ہاں جادو کیونکہ بہت زیادہ تھا، سامری جادوگر کی باقیات، تو حضرت کعب بن عبار فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے یہ دعا عطا نہ فرماتے تو کیا ہوتا کہ یہودی جو ہیں وہ مجھے، یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ وہ صحابی ہیں، کہنے کی جرت نہیں ہو سکتی، لیکن ایسا ہی ہے کیونکہ ان کے الفاظ ہیں تو دہرانے پڑ رہے ہیں کہ یہودی مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے، اور ایک تو روایت میں کتا بنا دیتے، اور خنزیر کے الفاظ نعوذ باللہ ہیں، یعنی اتنا سخت جادو انہوں نے ان پہ کیا تھا جب یہ ایمان لے، کیونکہ ان کی بےزتی تھی۔ اور یہ موطا امام مالک میں یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے، اور ویسے بھی ایک اور روایت بھی اس بارے میں موجود ہے جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتی ہے کہ جب حضرت کعب بن عبار جو ہے نا وہ ایمان لائے ہیں تو ان کو تو یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہی تھی، لیکن یہ دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سکھائی تھی جب حضرت امام حسن اور حسین بہت چھوٹے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان پہ آپ دم بھی کر دیا کریں، اور یہ دعا اس وقت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی کہ جب ایک دفعہ شیاطین جو ہیں وہ آپ پر اٹیک کرنے لگے تھے، جنات نے آپ پر اٹیک کیا تھا، تو اس وقت یعنی
آپ نے کہا تھا کہ آپ یہ کلمات پڑھ لیں تو گویا جادو جنات کا کوئی اٹیک ہو، کوئی جادو ہو کسی بھی قسم کا، اس دعا کے پڑھنے سے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو آتی ہے، کئی دفعہ ہم گروپس پہ پوسٹ کر چکے ہیں، اعوذ بوجہ اللہ الکریم و بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، یہ والی دعا ہے نا۔ تو یہ دعا جو ہے یہ حضرت کعب بن عبار کی دعا کہلاتی ہے، ہم گروپ پہ بھی پوسٹ کرتے رہتے ہیں، اور اگر آپ اس کو گوگل پہ جا کے حضرت کعب بن عبار کی دعا لکھیں گے تو وہ آ جائے گی۔ اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں پہ بھی اس کا دام کریں، کیونکہ آج کل دجالی فتنے عام ہیں، جادو جنات عام ہے، نظر بد بھی ہے، اور کالا جادو پھیل رہا ہے۔ تو اس ساری چیزوں سے بچاؤ کے لیے آپ حضرت کعب بن عبار کی دعا صبح شام، عمل تو یہ 11 بار کا ہے، لیکن آپ جتنی دفعہ بھی پڑھ سکیں، لیکن اس کو ضرور پڑھیں 1 3 5 7 دفعہ، ٹھیک ہے۔ اب حضرت ہم پڑھے تھے حضرت کعب بن عبار کے پیچھے حضرت ابو ذر غفاری، کیونکہ بزرگ تھے نا، غصہ کر جاتے تھے، اور ان کے مائنڈ نے جو، وہ ایک معتبر صحابی ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے جو اس کا میننگ اس آیت کا اپنے ذہن میں لیا ہے، اس کے مطابق تو وہ سچے ہیں، لیکن باقی صحابہ بھی سچے ہیں۔ اگر سارا ہی پیسہ روز کا روز آئے اور خرچ کر دیا جائے تو یہ حکومتیں، یہ تنخواہیں، یہ سرحدوں پہ جو آپ کی حفاظتی تدابیر ہیں، یہ جنگیں، ان سب کے لیے مال غنیمت ضروری ہے نا، سڑکیں بنانے کے لیے، ڈاک کے نظام کے لیے، تو لہٰذا پیسہ خزانے میں ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس پر جو صحابہ کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر زکوٰۃ دے دی جائے مال کی تو وہ پاک ہے، اگر یہ اجازت نہ ہوتی سارے کا سارا ہی خرچ کرنا ہوتا تو پھر وراثت کس بات کی، وراثت کے احکام کس بات کے، ترکہ ورثہ یہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ چھوڑیں گے تو تقسیم ہوگا نا۔ تو بہرحال اب حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرا عقیدہ یہی ہے کہ سب کا سب مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا واجب ہے، اور شام کے لوگوں نے میری مخالفت کی، مجھے ستانا چاہا، اب میں مدینہ آیا ہوں، پھر لوگ میری مخالفت کرنے لگے، آپ بتائیں میں کیا تدبیر اختیار کروں، کہاں چلا جاؤں۔ اس پر حضرت عثمان غنی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ مدینہ کے باہر کسی گاؤں میں سکونت اختیار فرما لیں خاموشی کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت ابو ذر مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر موضع ربدہ ہے، وہاں جا کر رہنے لگے۔ یہ واقعہ بھی میں نے اس لیے سنایا ہے کہ یہ بھی آگے جا کے حضرت عثمان غنی پہ جو الزامات لگے ہیں اس میں یہ بھی ہوگا کہ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کو جلا وطن کر دیا تھا، معتبر صحابی کو، یعنی عوام کو کسی طور چین نہیں نا، جب فتنہ اٹھانا ہو تو وہ پھر مہمات چلتی رہتی ہیں۔ تو یہ سارے واقعات میں آپ کو اس لیے سنا رہی ہوں کہ آگے ہم ان کی ڈیٹیل میں ہمیں ضرورت پڑے گی ان واقعات کی، آپ اپنے ذہن میں یہ ریفرنس رکھیں۔ تو پھر آپ کی مہر نبوت، خاتم نبوت کا واقعہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتری میں ایک انگشتری یعنی انگوٹھی تھی، جس سے وہ آپ اپنے جو بھی خطوط لکھتے تھے نا، جو فرامین آپ اپنے عاملوں کو بھیجتے تھے تو آپ اس سے مور لگایا کرتے تھے، یعنی وہ انگوٹھی بھی تھی اور اس میں کارونگ ہوئی تھی اللہ محمد رسول، اور وہ اس سے مور بھی بن جاتی تھی، یعنی ہاتھ آپ نے فرامین جو ہیں، آپ نے جو آرڈرز ہیں وہ، یا کسی دوسرے حکمرانوں کو جو آپ نے تبلیغی خطوط لکھے ہیں، تو وہ لکھنے کے بعد ذرا آپ تو نہیں لکھتے تھے نا، آپ تو امی تھے، تو آپ جو ہیں جو ڈکٹیٹ کرواتے تھے تو اس کے بعد اپنی انگوٹھی میں جو کارونگ ہوئی تھی نا، آپ نے مور نبوت دیکھی ہے نا، تو اس پہ آپ اس کو ڈپ کر کے تو اس پہ اپنی یہ سٹیمپ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس وہ انگوٹھی آ گئی، ٹھیک ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے وہ انگوٹھی جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کو دے دی، کیونکہ خلیفہ کو چاہیے نا، وہ سٹیمپ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے بعد وہ انگوٹھی حضرت فاروق اعظم کے پاس رہی، کیونکہ وہ خلیفہ بنے۔ فاروق اعظم جب شہید ہوئے تو وہ انگوٹھی حضرت حفصہ کے سپرد کر دی گئی کہ جب نئے خلیفہ کی سلیکشن ہو تو ان کو پہنچا دی جائے۔ جب حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے تو حضرت حفصہ نے وہ انگشتری جو ہے ان کی خدمت میں بھیج دی، اور اسی سال یعنی 30 ہجری میں مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کا نام ہے بیرا ریس، بیر کہتے ہیں کنویں کو اور رئیس اس کا نام ہے۔ آپ حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ انگشتری پہنے ہوئے تھے، وہ ان کے ہاتھ سے وہ گر گئی انگوٹھی، اور اس کنویں میں آپ کے سامنے گری ہے، اس کا سارا پانی سینچا گیا، گہرا نکالا گیا، اتنی تحقیق کی گئی
بڑی تلاش کی لیکن انگوٹھی کسی کے ہاتھ نہیں آئی، اور اس طرح سے خاتم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے غائب ہو جانے سے حضرت عثمان غنی کو سخت ملال ہوا۔ اسی وقت سے حضرت عثمان غنی پر حادثات اور فتن کا نزول شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی نے اس انگوٹھی کے گم ہو جانے پر ایک اور انگوٹھی بالکل اسی نمونے، اسی شکل، اسی شمائل کی بنوائی تھی، اور اسی سال جب مسجد نبوی میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، ہم یہ واقعات آگے پڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں آگے انشاءاللہ پھر آئیں گی۔ اسی سال جب مسجد نبوی میں نمازیوں کی کثرت ہوئی، جمعہ کے دن ایسی کثرت تھی کہ اذان کی آواز ہی نہیں پہنچتی تھی، یعنی اتنے صحابہ بھی تھے اور صحابہ زادے بھی اور تابعین بھی، تو لہٰذا کیا ہوا کہ آپ نے حضرت عثمان غنی نے حکم دیا کہ مؤذن جو ہے نا اونچی جگہ پہ چڑھ کے خطبہ کی اذان سے پہلے ایک اور اذان دیا کرے۔ تو اس طرح جمعہ کے دن 2 اذانیں ہونے لگیں، یہ جو اب 2 اذانیں ہوتی ہیں نا جمعے کے دن، تو وہ یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں، کیونکہ تعداد زیادہ ہے تاکہ لوگ الرٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی 1 گھنٹے بعد تقریباً دوبارہ نماز کے خطبہ شروع ہونے لگا تو وہ الرٹ ہو جائیں۔ اسی سال یعنی 30 ہجری کو ہی حضرت عثمان غنی نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ عراق شام کی جو جائیدادیں ہیں نا، جو ان کو وہاں پہ مال غنیمت میں زمینیں ملی، وہ ساری بیچیں، مکہ اور طائف میں اپنی جائیدادیں خریدیں، اور اکثر صحابہ نے اس پہ عمل بھی کیا۔ اس کی بھی وجہ آگے آئے گی، مختصراً یہ کہ آپ نے ان کو اس لیے کہا تھا کہ واپس آئیں، کیونکہ اس طرح سے، کیونکہ صحابہ جب عراق اور شام میں تھے نا تو مخلوق ان کے گرد جمع ہونے لگی تھی، اور یہ ٹو مت جو عقیدت ہے نا وہ عقیدہ کو نقصان پہنچاتی ہے، کہ بھئی ان کے روز بیٹھ جانا کہ آپ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات سنائیں، آپ کا اٹھنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا، تو اس طرح محفلیں لگنی، اور کہیں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی خدا نخواستہ بات میں بشر ہے نا غلو پیدا ہو جائے، اور پھر یہ یا صحابہ زادوں کے دلوں میں یہ بات نہ آ جائے کہ ہم کوئی مطلب بہت معتبر ہستیاں ہیں۔ تو آپ نے اس کو روکنے کے لیے سب سے کہا تھا کہ وہ ان علاقوں سے نکلیں اور ادھر آ جائیں، طائف میں اور مکہ مدینہ میں آ کے اپنی جائیدادیں بنائیں، ٹھیک ہے۔ اسی دوران طبرستان بھی فتح ہوا ہے، اور پھر قرآن کی اشاعت ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان جو ہے نا وہ بصرہ، کوفہ، ان علاقوں میں جب سپہ سالار بن کے گئے، جب واپس مدینہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے بڑی عجیب بات دیکھی ہے کہ عراق والے قرآن مجید اور طرح پڑھتے ہیں، شام والے کسی اور قرأت پہ پڑھتے ہیں، بصرہ والوں کی قرأت کوفہ والوں کی اور ہے۔ تو جب ہر کوئی دوسرے کو غلط کہتا ہے، اور بعض اوقات میدان جنگ میں یعنی کوئی اپنے خیمے میں ساری فوج جو ہے کوفہ کی بھی، ایران کی بھی، عراق کی بھی ہے، تو وہ فوجی تو ہر علاقے سے ہیں، تو اگر کوئی فوجی تلاوت کرتا ہے دوسرا سنتا ہے تو کہتے ہیں تم قرآن غلط پڑھ رہے ہو، اب ان کو غصہ آتا ہے اور بعض اوقات لڑائیاں ہونے لگتی ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سب کو ایک قرأت پہ جمع کیا جائے، تو حضرت عثمان غنی نے صحابہ کرام کو جمع کر کے یعنی مجلس شورا بنائی اور مشاورت کی، سب نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے پاس جو اوریجنل قرآن کا نسخہ تھا نا، جو خلافت صدیقی میں حضرت زید بن حارث اور دوسرے صحابہ نے بنایا تھا، ان کو منگایا اور اس کی کاپیاں بنائیں، اور باقی ساری وہ کاپیاں دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں بھیجیں، اور کہا کہ پرانے جتنے نسخے ہیں ان کو جلا دیا جائے، اور اس کی نقلیں ہر بڑی مسجد میں رکھ دی گئیں، اور اسی کو آگے کہا کہ کاپی کرائیں تاکہ سب ایک ہی طرح سے قرآن پڑھیں۔ قرآن جہاں جہاں پہنچا سب بڑا خوش ہوئے کہ فتنہ رک گیا، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا میں تو اپنی قرأت کروں گا، اس پہ اصرار کیا۔ اب یہ ساری چیزیں جمع ہو رہی ہیں جو آگے جا کے ایک نا فتنے کی صورت اختیار کر جائیں گی، اللہ کریم رحم کرے اس امت پہ۔ تو بہرحال ہم کل اس واقعات کو انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے، اور جن صحابہ کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، ان کی ذات میں کوئی ہم نے ان کو خدا نخواستہ کوئی ایسا جملہ منہ سے نکل گیا کہ ان کی تقریم میں کوئی فرق آیا ہے، تو اللہ سبحانہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے لیے حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ، سارے صحابہ زادے سب ہماری آنکھوں پہ ہیں، تاج ہیں ہمارے لیے، ہم ان کے پیروں کی خاکوں کی خاک بھی نہیں ہیں، اور اللہ کریم ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ اور اس سارے کو پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے، کیونکہ جو اب آگے ہم جائیں گے نا
اسلامک ہسٹری میں، تو اب ایسے واقعات آئیں گے کہ جہاں ہمیں بات کرنی پڑے گی. اللہ کریم دعا کریں کہ اس پہ ہمیں پکڑے نہ، کہ ہم ان ہستیوں کے بارے میں وہ بات، ہماری نیت یہی ہے کہ واقعات کو سمجھانے کے لیے ہم ان باتوں کو کر رہے ہیں. ادروائز تو پھر بات کلیئر نہیں نہ ہو سکتی، کہ اگر ہم کانسیپٹ حضرت ابو ذر غفاری کا اور حضرت امیر معاویہ کا، حضرت عثمان غنی کا کلیئر نہ کریں تو کیسے بات کیسے ہوگی نا. تو تاریخ کو آگے پہنچانے کے لیے یہ یوں سمجھ لیں کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں اب یہ باتیں کرنی ہیں، اور اب یہ باتیں آئیں گی آگے، کیونکہ یہ جو دوسرا حصہ ہے نا خلافت راشدہ کا، جو آخر دور ہے، اس میں اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں بھی ہمیں بہت چیلنجز دیکھنے پڑیں گے، اور یہاں بھی یہ اللہ کی طرف سے دور فتن ادھر سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور آج تک بڑھتے بڑھتے یہ کہاں تک آ پہنچا ہے. ہم لوگ کل تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی سنت نبوی اور جدید سائنس کی، اور اچھا اس کا فیڈ بیک آیا کہ سمجھ آ رہی ہے ہمیں. تو ایک بات میں یہاں کلیئر کرتی چلوں کہ سائنس صدا سے بدلتی آئی ہے، ہر روز ہر دور میں اس کا فارمولا مختلف ہے، پھر اس پہ لیبارٹریز ریسرچ اور ان کی ریڈنگز آتی ہیں، پھر وہ چینج ہو جاتا ہے. لیکن مدینہ کی لیبارٹری میں سنت نبوی میں جو واقعات ہیں وہ کبھی چینج نہیں ہوں گے، وہ قیامت تک خیر ہی خیر ہے، لوگوں کو سمجھ آئے نہ آئے. لہٰذا ہم نے سائنس اس کو پروو کر رہی ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہمیں سائنس سے حدیث کو سنت کو پروو نہیں کرنا. یہ جو واقعات ہم بیان کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم قرآن و سنت کی برتری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں آج یہ باتیں سمجھ آئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے 1450 سال پہلے یہ سب کچھ ہمیں بتا دیا ہوا ہے، اور آج سائنس اس کو سمجھ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک چیز جس کے بارے میں بہت زیادہ ان ملکوں میں، اسپیشلی یہ نارتھ امریکہ میں جدھر ہم رہ رہے ہیں، جو اور لوگ بھی جہاں کہیں بھی اسلامی ملک کے علاوہ رہ رہے ہیں، وہاں جو انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ حلال اور حرام کے بارے میں کرنا پڑتا ہے. تو میں چاہ رہی تھی کہ ہم ایک دو دن اس پہ ضرور بات کرتے کہ کیا وہ ذبیحہ جو ہم کھاتے ہیں، جو قرآن میں مردار قرار دیے گئے ہیں، ان کو سائنس کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ اسلام کتنا حقانی مذہب ہے. تو قرآن میں یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ. ٹھیک ہے. گویا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سائنٹیفک پوزیشن آف حرام اس وقت کیا ہے. حرام تو حرام ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کی سائنسی حیثیت صرف اسلام کی برتری کے لیے، سائنس کی برتری کے لیے نہیں. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اگر سائنس کی تحقیق کو سمجھ کے آپ حرام نہیں کھائیں گے تو آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا. حرام اس لیے چھوڑنا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے. ٹھیک ہے. سائنس نے کہہ دیا کہ یہ گندا مال ہے تو نہیں کھانا، تو پھر کیا فائدہ؟ ہم مسلمان ہیں نا. ہمیں رب کا حکم سمجھ کے کہ قرآن میں منع کر دیا ہے کہ مردار نہیں کھاؤ تو نہیں کھانا. ٹھیک ہے. تو اب قرآن پاک میں یہ ہے کہ جو جانور مر گیا ہو مردار، اسے نہ کھائیں. اب کیوں نہ کھائیں جی؟ چھری پھیرنے اور نہ پھیرنے میں کیا فرق ہے؟ جب کوئی جانور مرتا ہے تو اسے کوئی بیماری ہوتی ہے، ممکن ہے نا. تو وہ جو بیمار جانور ہے اس کا گوشت کھانے سے وہ بیماری لگ سکتی ہے. اور جانوروں میں اب تو آپ کو زیادہ سمجھ آ گئی ہے نا، جب سے یہ کووڈ-19 ہوا ہے، کہ زیادہ تر بیماریاں جو ہیں وہ وائرس کی سوزش سے پیدا ہوتی ہیں نا. وہ نظر نہیں آتا، پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن وہ کسی جانور میں، چمگادڑ میں، کسی چیز میں پیدا ہو جاتا ہے، کتے بلی میں، اور وہ پھر انسان جب ان کا گوشت کھاتے ہیں تو ان پہ منتقل ہو جاتا ہے. تو پہلی یہ چیز جو اسلام نے منع کی کہ مردار نہیں کھانا، کیونکہ مردہ جو جانور ہے نا اس کے جسم میں، اس نے ہو سکتا ہے کوئی ایسا مردار کھایا، اس کے جراثیم اس کے جسم میں آئے اور وہ بیماری اس میں منتقل ہو گئی ہو. اب وہ سرانٹ پیدا کرے گی، بیماری پیدا کرنے کی. اور مرنے کے بعد اکثر جانوروں کا جو پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے اس کی رپورٹس یہ بتائی جاتی ہیں کہ اگر انسان اس مردہ جانور کا گوشت کھاتے تو وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو جائے. ٹھیک ہے. اور مردہ جانور میں خاص مسئلہ خون کا ہے. جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں نا تو اس کا سارا خون ڈرین ہو جاتا ہے، نکل، شہرک کاٹی جاتی ہے نا. کلمہ پڑھتے ہوئے، تکبیر پڑھتے ہوئے شہرک کاٹی جاتی ہے. اور جبکہ مردار کے جسم میں سارا خون اس کے اندر جمع ہوتا ہے، جس سے گوشت جلدی اس کا خراب ہو جاتا ہے، اس میں سرانٹ آ جاتی ہے، اس میں کیمیکل پروسیس ہوتا ہے، زہریلے مادے جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور جو اس کے لیے نقصان دہ انسانی صحت کے لیے. دوسرا
एक तो मुर्दार खाने को मना किया है कि वो किसी भी बीमारी से, किसी भी वायरस से मरा है, जो बंदा खाएगा उसको लग गई। दूसरा क्या कहा गया है कुरान में, मुर्दार ना खाओ और खून ना खाओ, जमा हुआ खून, ठीक है, खून को हराम करार दिया है। वो खून जो बहने की सलाहियत रखता है, ठीक है, लिक्विड। अब किसी जिंदा जिस्म से जब खून निकलने के बाद फौरन बन जम जाता है, वो एक लोथड़ा सा बन जाता है, ठीक है। ऐसा जो खून है वो हजम नहीं होता, उसमें इस्तेदाद ही नहीं है डाइजेस्ट होने की, बल्कि उसके साथ जो खुराक भी जिस्म के अंदर जाएगी ना, वो भी नहीं हजम होगी, और बीमारियां जिस्म में ऐसी फैलेंगी। हजारों साल पहले कुरान ने खून पीने को हराम करार दिया है। यानी जिस जानवर का खून आप पिएंगे उससे क्या होगा, एक तो वो जानवर की बीमारी, दूसरा अपना इंसानी गोश्त जो है वो खराब हो जाता है, और उसमें जो केमिकल वायरस हैं और जहर पैदा होते हैं। और आपको पता है ना कि खून में जो जरासीम होते हैं ना, वो एक दिन में मल्टीप्लाई होते हैं मिलियंस और ट्रिलियंस टाइम। खून में वायरस तेजी से फैलता है। आप देखें जो भी वायरस कायनात में फैला है, इस दुनिया में फैला है, उसके पीछे कोई ना कोई मुर्दा जानवर, कोई खून, जमा हुआ खून, वो सारा है। फिर तीसरी चीज इस्लाम ने क्या मना की है, सूअर का गोश्त, ठीक है। यानी कुरान मजीद में वाज़े तौर पे और गैर वाज़े तौर पे 5 ऐसे मकामात हैं जिसमें हैम, सूअर के गोश्त को हराम करार दिया है। जैसे देखें, हिंदू गाय नहीं खाते, सिख जो है वो मोर नहीं खाते, वो कहते हैं ये हमारे लिए मुतबरक है। इस्लाम ने सूअर के गोश्त को इसलिए नहीं मना किया कि वो बड़ा मुतबरक है, नहीं, नजस होने की वजह से हराम करार दिया है। और इस्लाम का कोई हुक्म हिकमत से खाली नहीं होता, इसमें कोई ना कोई सीक्रेट जरूर होती है। यानी सूर को वो तमाम बीमारियां लाक होती हैं जो इंसानों को हो सकती हैं। मसलन इसके खून की नालियों में चर्बी आ जाती है, उससे दिल का दौरा पड़ता है, उससे ब्लड प्रेशर होता है। जिस घर में ये मौजूद होता है ना हैम, जो उसे खाएं उनके लिए भी इन्हीं बीमारियों के खतरे मौजूद रहते हैं। जबकि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गियों में ये बीमारियां नहीं होती जो हैम में होती हैं। अगर देखें कोई मुर्गी मर जाए, लोगों ने मुर्गी खाने खोले होते हैं, कोई मुर्गी मर जाती है तो उसे इंसानों को तो खतरा नहीं होता, लेकिन अगर कोई सूअर मर जाता है, उसके जरासीम और उसके वायरस फैलने का खतरा ज्यादा है, क्योंकि वो अपना गंद खाता है। और जो जानवर अपनी गलाजत खाता है, उसका जो गोश्त है उस गलाजत से, उस रिसाइकल होने से बनता है, लिहाजा उसके गोश्त में गलाजत, नहुसत और गंदगी होती है। और जो उसका गोश्त खाएगा उसके अंदर भी बेजा, शहवत, बद तहजीबी, रिश्तों का तकद्दस जो है वो मजरूह हो जाएगा, यानी वो अंधा हो जाएगा अपनी हिवस के हाथों। और फिर आप ये देखें कि सूअर को सिर्फ ये नहीं कि उसको ब्लड प्रेशर और खून में चर्बी जमती है, कोलेस्ट्रॉल, उसको हैजा होता है, उसको चीचक निकलती है, उसको जल्दी बीमारियां होती हैं, उसके आंतों की बीमारियां होती हैं। जो आंतों की बीमारी है ना, उससे जब वो उसके अंदर से अंडे निकलते हैं, जर्म्स, और जो जो जानवर उसको खाते हैं उसमें भी वो बीमारियां आती हैं और खूनख्वारी आती है। और ये सब्जियां भी खाता है, अपना पखाना भी खाता है, अपने बच्चे भी खाता है। और जंगली जो सूअर है उनमें तो बावलापन, पागलपन, जो कुत्ते नहीं बावले हो जाते, वो पाया जाता है। अब ये इतनी गंदी गंदी चीजें जिसमें पाई जाएंगी, अगर इसका गोश्त खाया जाएगा तो उससे क्या होगा। आप ये देखें कि रहबर कामल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खतरा को महज अल्लाह के हुक्म से महसूस फरमाया और आपने इसको मना फरमाया, और उसके बदले में क्या फरमाया कि क्या खाएं, गाय का गोश्त, गाय का दूध, ठीक है, बकरी का, भैंस का। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे फायदे के लिए गाय का दूध है, कि क्योंकि ये दूध और इसका मक्खन मुफीद दुआ है, और इसके गोश्त में बीमारी है, इससे बचो। आज गाय में वायरस पाया जा रहा है ना, ये 1500 साल पहले बता दिया गया है कि गाय का गोश्त, दूध और मक्खन ज्यादा इस्तेमाल करो। इसके हदीस क्या है कि इसके गोश्त में बीमारी है,
آج سائنس نے بتایا ہے کہ وہ کاؤ وائرس جو آج کل پھیلا ہوا ہے، یعنی آئے دن ہوتا ہے کہ وہ فلاں جگہ سے گائے میں یہ وائرس پیدا ہو گیا، تو گائے کے دودھ میں شفا ہے، اس کا مکھن ایک عمدہ دوائی ہے، اس کا گوشت بیماری کا باعث ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ گائے کا گوشت کھاتے ہیں، اس لیے حلال تو ہے لیکن اس میں احتیاط کرنی ہے، حرام نہیں کہا گیا، مشورہ دیا گیا ہے اگر چاہو تو کھا لو، اگر احتیاط کرو تو نہ کھاؤ۔ اور گائے کے گوشت کے بارے میں ابھی سائنس نے بھی بہت کچھ بتایا ہے کہ ان کے اندر جرمز پائے جاتے ہیں، ایک خاص قسم کا کیڑا ہے جو ان کی آنتوں اور جگر میں پکتا ہے اور پھر وہ انسانوں میں منتقل بھی ہو جاتا ہے، اکثر آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں ان میں دل کی بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر، جوڑوں کا درد، بے غیرتی، ٹھیک ہے نا، سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ پھر قرآن نے کیا منع کیا ہے کہ وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کے مارا گیا ہو وہ آپ نہیں کھا سکتے۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ اس میں سارا خون اس کے جسم کے اندر رہ جاتا ہے، اور جب سارا خون اندر رہے گا، باہر ڈرین نہیں ہوگا، تو اس کا رنگ جو ہے ایک دم سے سرخ ہو جائے گا، ذائقہ خراب ہو جائے گا، اور جب کسی جانور کو آپ گلا دبا کے ماریں گے نا، یا کسی جگہ وہ دب کے کسی چیز کے نیچے آ کے وہ مر گیا ہے، تو اس کا گوشت اس بلڈ کے اچانک رکنے کی وجہ سے زہریلا ہو جاتا ہے۔ تو آج سائنس کہہ رہی ہے کہ نہ کھاؤ۔ پھر ایک اور کیا کہ جو قرآن نے کیا منع کیا، جو جانور بلندی سے گرا ہو، اوپر سے گرا ہو پہاڑی وغیرہ سے، یا لاٹھی سے مارا ہو، یا کسی چیز سے ٹکرایا ہوا ہو، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ وہ اچانک جو چوٹ لگتی ہے، کسی چیز سے ٹکراتا ہے نا، تو جیسے انسان ہو وہ دہشت زدہ ہو جاتا ہے، اس کا رنگ اڑ جاتا ہے، نبض دھیمی پڑ جاتی ہے، ٹھنڈے پسینے آ جاتے ہیں اچانک کسی پریشانی سے، ٹکر لگنے سے، منہ خشک ہو جاتا ہے، یا سردی یا مدہوشی، تو اونٹوں پہ پپڑیاں جم جاتی ہیں، اس کو یعنی میڈیکل میں کیا کہتے ہیں، سرجیکل شاک۔ تو جب جانور کے ساتھ یہ سارا ہوگا تو اس میں بھی یہ سرجیکل شاک آتا ہے، اس شاک کی وجہ سے اس کے خون میں زہریلا مادہ پیدا ہوتا ہے جو کہ بالکل انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اگر اس مجروح زدہ جو جانور ہے اس کا گوشت کھایا جائے گا تو انسان جو ہے اس سے انہی بیماریوں میں شکار ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید نے یعنی اس کو، یہ جو بلنٹ انجریز ہیں، اس سے زخمی ہونے والے جانور کا گوشت جو ہے وہ حرام۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ ہمارا مذہب آج سے کتنے سو سال پہلے ہمیں بتا رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ درندوں نے، قرآن کہتا ہے جس جانور کو کسی درندے، شیر، چیتے نے دانت چبوئے اور کھایا، اس کو حملہ آور ہوا یا مارا، آپ وہ نہیں کھا سکتے۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ درندوں کے ذریعے پھیلنے والا جو باولا پن ہے وہ ان کے دانتوں کے ذریعے اس پرندے جانور میں منتقل ہو گیا ہوگا، جو اس کو کھائے گا اس میں بھی وہ پاگل پن آ جائے گا۔ اور اس کو دیکھیں کہ گھروں میں ہمیں کتے رکھنے سے منع کیا گیا ہے کہ آوارہ کتے مار دیں، اور جس برتن میں کتا منہ ڈالے اسے کم از کم 7 بار دھوئیں، اور ایک بار اس سے پاک مٹی سے بھی دھوئیں تاکہ جراثیم مر جائیں۔ اور جس جانور کے جسم میں کتا یا اس قسم کا کوئی درندہ اپنا دانت چبوئے، بے شک اسے کھائے نہ، اسے نہ کھائیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو آپ نے تمام کتے ہلاک کروا دیے تھے، مدینہ میں بہت کتے تھے، اور پھر فرمایا تھا کہ جس گھر میں کتا ہوگا اس میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں کتے کا وجود گھر والوں کے لیے ہمیشہ ہی زحمت کا باعث بنتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک واقعہ بھی میرے شیخ دامت بارکاتہم نے لاہور چھاونی کا لکھا ہے کہ ایک کسی گھر میں کسی ماڈرن جو سو کالڈ برگر فیملیز ہوتی ہیں، انہوں نے کتیا پالی ہوئی تھی جس کا نام نشی تھا، روسی نسل کی کتیا تھی، اور ان کے بچے ان سے کھیلتے تھے، وہ اس کا پراپر علاج کراتے، میڈیکل، اس کو سارے ٹریٹمنٹ، اس کے حفاظتی ٹیکے، سارا علاج ہو رہا تھا، کتیا بڑی پیسفل تھی، بچے ان سے کھیلتے تھے، تو وہ ان کے گھر میں رہتی تھی۔ لیکن کچھ عرصے بعد انہیں پتہ چلا کہ ان کا ایک بیٹا جس کو کتیا نے کاٹا بھی نہیں تھا وہ مر گیا۔ جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر تشنج کے باولا پن کی تشخیص ہوئی۔ تھوڑے عرصے بعد دوسرا بچہ بیمار ہوا، یہ لاہور کینٹ کا واقعہ ہے، اس میں بھی وہی باولے پن کے جراثیم۔ بعد میں جب اس کی کیس ہسٹری کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں کوئی پیٹ ہے آپ نے رکھا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک رشین جو ہے وہ پپی کتیا ہے۔ جب اس کو کہا کہ اسے ماریں اور اس کا ہم پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، یقیناً اس میں سے کچھ ہے۔ جب کتیا کو ہلاک کر کے اس کو پٹ انٹو سلیپ کیا گیا، پھر اس کا
पोस्ट मार्टम हुआ तो पता चला इसमें बावलेपन के जरासीम थे, चाहे उसने दूसरों को नहीं काटा, उसके जूठे से, उसके साथ खेलने से वो जरासीम उस पर फैले हैं। तो लिहाजा जो हराम चीजें हैं, कुरान ने जिनको हराम करार दिया है, उनको किसी भी तौर हमें नहीं खाना। और उसकी लिस्ट जो है आप सबको पता है, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, चूहा, गौ, जोंग, घूस, कछुआ, शेर, चीता, गुरग, गैंडा, हाथी, रीछ, गीदड़, चरख, लगड़ बड़गड़, लूमड़ी, बिज्जू, चिल, बाज, शहीन, चमगादड़, बिच्छू, मेंढक, घड़ियाल, मकड़ी, छपकली, सांप, कीड़ा, मच्छर, मक्खी, ये सारे हराम है। और गंदगी खाने वाले तमाम जानवर हराम है। अगर हलाल जानवर गंदगी खा रहे हों तो इनका खाना भी हराम है। कि अगर हलाल जानवर है और वो गंद खा रहा है तो आप उसको 1-2 दिन, इसलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्गी जब खानी हो तो उसे 1-2 दिन घर में बंद रखें और अपना खाना खिलाएं कि बाहर जो उसने गंद खाया हुआ है वो निकल जाए। आज जो हम खा रहे हैं अल्लाह ही हम पे रहम करे। तो अगर हलाल जानवर भी गंदगी खा रहा हो तो उसको खाना भी हराम है। और आप, हमारे शेख ने एक दफ़ा एक वाक़या सुनाया था कि एक पेशेंट उनके पास आया और उसने कहा कि उसकी बीमारी किसी को समझ नहीं आ रही थी और वो सूखता जा रहा था और इंतहाई तकलीफ में था। तो हमारे शेख ने इस्तिखारा फरमाया। तो इस्तिखारे में लगा कि जैसे उनको जो रूहानी इल्म है उसमें कि कोई मोर है नजर आया। तो उन्होंने उससे पूछा कि आपने कोई मोर खाया है? तो उसने कहा हाँ, मैं ना कलर कहार के इलाके में मैंने एक मोर शिकार किया था और मैंने उसको खाया था, उसका गोश्त हलाल है। तो उन्होंने फरमाया कि उस मोर ने ताज़ा ताज़ा कोई सांप का बच्चा खाया था, वो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था और सांप के बच्चे का जहर उसके अंदर था और तुमने वो मोर खाया तो लिहाजा वो जहर तुम्हारे अंदर मुंतकिल हुआ है। तो इसीलिए मना फरमाया गया कि हलाल जानवर को भी अगर खाना है तो एहतियात का तकाजा क्या है कि आप अगर वो गंदगी खाता है तो उससे परहेज करें, ठीक है ना। तो इस तरह यानी कुछ अरसे के लिए उन्हें साफ जगह पे रखा जाए, साफ खुराक डाली जाए ताकि पता चले। लेकिन यहाँ तो हम नहीं रख सकते ना। यानी जो हलाल जानवर है उनमें आपको पता है कि ऊंट है, लेकिन ऊंट के बारे में कहा गया है कि अगर आपको पता है कि वो उसमें कोई बीमारी है तो आप उसे 40 दिन तक अपने पास रखें, फिर ज़िबा करें। गाय को 20 दिन तक रखें, भेड़ बकरी को 10 दिन, मुर्गी को 3 दिन अपने अंडर ज़ेरे मुशाहिदा ऑब्जर्वेशन में रखें। अगर ये जानवर इस अरसे में तंदुरुस्त रहे तो फिर जायज़ है, वरना उसे ज़ाया कर दें, उसे ना खाएं। तो हम इंशाल्लाह फिर ज़िबा के फ़वाइद भी पढ़ेंगे। आज जो कुरान की आयत में खून, मुर्दार, दम घुटा हुआ मारा, हेम, इन सारी चीज़ों के लिए हमने पढ़ा कि दरिंदों के खाए हुए को, दरख्त से टकराए हुए को, बुलंदी से गिरे हुए को, लाठी से मारे हुए को क्यों नहीं खाना। तो उसकी रीज़न्स हमने देखी। अल्लाह करीम हमसे इस अमल को कबूल फरमाए। किसी ने पूछा है कि कोई आसान सा अमल बता दें कि ज़िंदगी में मसाइल ख़त्म नहीं होते, लंबा चौड़ा कुछ नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज़ बता दें, दुआएं याद करने के मूड में भी नहीं है। तो बाज़ लोग होते हैं ना लाडले शहजादे, कुछ नहीं करना तो उसी बश कुछ कर दो। तो उनके लिए ये है कि 8 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो सबको आती है ना, तो 8 दफ़ा आप दुरूद शरीफ पढ़ें, कोई सा भी दुरूद शरीफ इशा के बाद रात को 5 नमाजें पूरी करनी है। जितने भी वज़ाइफ अज़कार बताए जाते हैं, अगर उसके साथ 5 वक़्त की नमाज, गीबत, चोरी, चुगली, झूठ से बाज नहीं आएंगे, हलाल हराम का ख्याल नहीं रखेंगे तो उनकी तासीर नहीं मिलेगी। सबसे पहले लग़वियात से अपनी ज़ुबान को काबू में रखना है। किसी के बारे में कोई चीज़ अज्यूम नहीं करनी, हर एक को बेनिफिट ऑफ डाउट देना है। और आपने गीबत से, खुद को चुगली से बचा कर किसी दूसरे की पीठ पीछे बात नहीं करनी। क्या पता जिसकी आप बात कर रहे हैं वो अल्लाह के कितने कुर्ब में हो। और जिस तरह नेकूकारों के साथ दोस्ती फायदा देती है, नेकूकारों के साथ दुश्मनी नुकसान ज्यादा देती है, क्योंकि उनका वाली रब होता है ना, वो रब की दोस्ती में होते हैं। वो तो माफ कर देते हैं, लेकिन जिसके वो दोस्त हैं वो अपने दोस्त की बदतहजीबी बर्दाश्त नहीं करता। तो लिहाजा आपने क्या करना है, गीबत, चुगली, झूठ, किसी के बारे में कुछ ना करें। ज़बान के बेजा इस्तेमाल, उसका तरीका क्या है कि आप अपनी सोशल जो नेटवर्किंग है उसको कम करें। वो तो खैर कोविड-19 ने कर ही दी है, लेकिन फ़ोन और व्हाट्सएप से भी प्लीज़ दूर रहें। तो वो मैं छोटा सा अमल आपको बता रही थी। वो अमल क्या है कि आप 8 दफ़ा दुरूद शरीफ, मैं 7 नहीं कह रही, 8 दफ़ा कह रही हूँ, 8 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगी कोई सा भी रात को इशा के बाद, और 8 ही तस्बीहां 800 बारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े।
پھر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم 800 بار 8 تسبیحات ہو جائیں تو پھر 8 دفعہ درود شریف پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تو یہ 8 کا جو عمل ہے یہ انشاءاللہ زندگی کو بڑا سہل اسودہ، لیکن اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب رات کو یہ پڑھیں تو اس کے بعد کسی سے بات کیے بغیر سو جایا کریں. کم از کم 40 ڈیز تک اس کو کریں. اللہ کریم انشاءاللہ ساری خیریں برکتیں عافیتیں اپنی رحمت اپنے فضل اور اپنے نام کی برکت سے عطا فرما دیں گے. اللہ کریم ہم سے اس عمل کو قبول فرمائے اور آپ سب کے بیٹھنے کو اور حاضری کو اپنی خاص رحمت سے قبول فرمائے. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اے میرے پالن ہار، اے میرے کائنات کو بنانے والے، سجانے سنوارنے والے اور کبھی نہ سونے اور اونگنے والے رب، تیرے سامنے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں. تو بڑا کریم رب ہے اور تیرے کرم ہی کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں. اگر تیری شفقت کی نظر نہ ہوتی تو ہم اس قابل کہاں، ہماری اوقات کہاں کہ تیرا اور تیرے حبیب کا اور ان کے دوستوں کا تذکرہ کر سکیں. اللہ کریم سارے کہنے بولنے سننے میں کوئی حد ادب ہو گئی ہو تو اللہ کریم معاف فرما دیں اور کرم کر دیں. اور جن کتب سے ہم نے فیض لیا اللہ کریم ان کے لکھاریوں پہ اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائیں. جن کانوں نے سنا ان پہ بھی ان رحمتوں کا نزول فرمائیں. بولنے والے سننے والوں ان کی نسلوں اور امت کے جنوں انس کو قبول فرمائیں اور ان کے بڑوں کی قبروں کو نور سے بھریں اور بالخصوص ہمارے اس بڑے کی قبر کو ہمیشہ نور سے بھریں اور ہر نیک عمل کا بہترین صدقہ جاریہ اللہ کریمہ جاری و ساری فرمائیں. جنہوں نے سب سے پہلے ہمارے آباء میں سے کلمہ پڑھا اور دین اسلام کو قبول کیا، اللہ کریم وہ اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے لیے ہر نیک عمل کو ہدیہ کیا جائے. اور اللہ کریم آپ اس کام کو ہمارے لیے اپنی رحمت سے ہم کہنا بھول بھی جائیں تو کر کے رکھیے گا. اے میرے سونے مالک، اے میرے کریم مالک، بڑے لوگوں پہ جانو جنات نے اپنا قلبہ جمایا ہوا ہے. اللہ کریم دور فتن ہے، قیامت کا قرب ہے. میرے کریم مالک اس شر سے ہمیں بچائیں کیونکہ جادو کرنے کروانے والا دونوں کلمے سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ کریم دوزخ کی وادیوں پہ ہمارے یہ مومن جو ہیں وہ جا رہے ہیں اللہ کریم جہالت اور حسد کی وجہ سے. اللہ کریم انہیں بچائیں، اللہ کریم انہیں ہدایت عطا فرمائیں اور اللہ کریم ان کے اعمال کو سلب کر لیں. اللہ کریم ان کے غیر شرعی اعمال کو سلب کر لیں. اور ہم نے حضرت کعب بن عبار کی دعا کا اور انستی کا تذکرہ کیا ہے. اللہ کریم وہ دعا اللہ کریم ہمیں یاد کرنے کی اور صبح و شام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ ہمیں ہماری نسل کو اس کا حصار مل سکے. اے میرے کریم مالک اور امت تک یہ دعا پہنچانے کے لیے اللہ کریم ہم سب کو قبول فرمائیں کہ ہم ہر ایک کو اپنے سارے کانٹیکٹس کو حضرت کعب بن عبار کی دعا بھیجیں اور لوگ اس سے فیض حاصل کریں. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، کتنے لوگ ہیں جو مالی مسائل کا شکار ہیں. اللہ کریم ہر ایک کو طاہر طیب وافر جسمانی روحانی رزق عطا فرمائیں. اللہ کریم بڑے لوگوں سے عافیتیں اٹھ گئی ہیں. اللہ کریم ہر شخص کو بہترین عافیتیں عطا فرمائیں اور آفتوں سے بچائیں. اے میرے کریم مالک بہت سے بچوں کے رشتوں کے بہت مسائل ہیں. اللہ کریم ماں باپ تڑپ رہے ہیں، اپنی رحمت سے بہترین زوج تو نے مقدر کی ہیں. اللہ